बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शायर मशरिक़ इकबाल के फ़लसफ़े खुदी, तय्युन ज़ात और इरफ़ान नफ्स के हवाले से बात होगी। इकबाल फ़िक्र फ़न के शायर होने के अलावा शायर फ़रदा भी है। जैसा कि रोनाल्ड ए निकलसन ने सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ में क्या खूब और बरमला कहा है, इकबाल आज का शायर है, दोष का शायर है, इमरोज़ का शायर है और फरदा का शायर, आने वाले कल का शायर है और उसके बाद आने वाले ज़माने का भी शायर है। ये उसका एक तर्रे इम्तियाज़ है। इस चीज़ के हवाले से शायर मशरिक़ को तादेर एक ऐसी अहमियत और तक़दीस हासिल है जो शाज़ ही किसी शायर के हिस्से में आती है। चनांचे अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु ने क्या खूब फरमाया है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। इकबाल तहसील इल्म और मालूमात और इरफान के हवाले से अपनी शायरी में जो एक प्याम सुनाता है वो अपनी जगह मुकद्दम और बरमहल है, लेकिन कहीं कहीं पर वो किताब से आगे नज़र को तरजीह दे देता है। यानी इल्मुल किताब से आगे चलकर ऐनुल यकीन की राहें मुतय्यन करने की भी एक वकालत करता है। चनाचे इल्म और इश्क का मुकालमा कराते हुए शायर मशरिक़ फरमाते हैं, इल्म ने मुझसे कहा इश्क है दीवानापन, इश्क ने मुझसे कहा इल्म है तख़मीन ज़न, बंदे तख़मीन ज़न किरम किताबी न बन, इल्म सरापा हिजाब, इश्क सरापा हुजूर। तहसील इल्म तो नागुज़ीर, जिसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि जहालत और कम इल्मी एक पुरखतर वादी में डालती, जबकि इल्म से इंसान राहें मुतय्यन कर सकता है। लेकिन अगर इल्म के साथ अमल ना हो तो फिर वो इल्म भी बेसूद बन जाता है। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ और नहीं, तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। खिरद रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, फ़लसफ़ा, इल्म वो तो इंसान को खबर दे देता है, खबर से आशना करता है, लेकिन एक तय्युन करने के हवाले से एक तखमीना कराता है। लेकिन एक लायज़ाल और दायमी इलाज जो है, एक मदावा जो है, वो मोहब्बत में है, वारफ्तगी में है, इश्क में। इसीलिए शायर मशरिक़ क्या खूब फरमाते हैं कि तेरा इलाज नज़र के सिवा कुछ और नहीं। नज़र एक ऐसी चीज़ है, नज़र से ही इंसान कुशाद ज़हनी के साथ चीज़ों का मुशाहिदा करता है, और इस इन्फिनिट और लामहदूद कायनात में अशरफुल मखलूक़ात और पैरागॉन ऑफ एनिमल्स की हैसियत से अपना मकाम मुतय्यन कर सकता है। आज मैंने एक ऐसी नज़्म का इंतखाब किया है जो इकबाल की मैग्नम ओपस शहर आफाक किताब पयाम मशरिक़ से माखूज़ है, और उन्वान है किरम किताबी, कागज़ का कीड़ा, जिसे अंग्रेजी में मौत कहते हैं। शनीदम शबे दर कुतुब खाने मन, बपरवाना मी गुफ्त किरम किताबी, बौरा किसीना नशेमन गिरफ्तम, बसे दीदाम नुस्खे फारयाबी, न फहमीदाम हिकमत जिंदगी रा, हुमा तीर रोज़म ज़बे आफ्ताबी, neko गुफ्त परवाने नीम सोजे कि इन नक्तरा दर किताबे नयाबी, तपिश्मी कुनद जिंदतर जिंदगी रा, तपिश्मी देहद बालो पर जिंदगी रा। यहाँ फ़लसफ़े के हवाले से बात हुई है, क्योंकि सदर अव्वल में और उसके बाद अहद अब्बासी में फ़लसफ़ा
حکمت کلام بہت پروان چڑھا، چنانچہ شاعر مشرق فارابی، ابو علی سینا یا دیگر فلسفیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فلسفہ جو ہے کجدار و مریض کے مصداق ہے۔ فارسی میں ایک ضرب المثل ہے کجدار و مریض، یعنی گلاس میں جب پانی ہم ڈالتے ہیں تو کوئی کہتا ہے اس گلاس کو ٹیڑھا رکھو، پوری طرح سے اس کو ٹیڑھا رکھو، ٹیڑھا کر دو اس گلاس کو، لیکن پانی گرنا نہیں چاہیے۔ جب گلاس کو پانی سے لبریز گلاس کو ٹیڑھا کریں گے تو اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ پانی گر جائے گا، لیکن مخاطب یہ سوال کرتا ہے کہ گلاس کو ٹیڑھا بھی کرو لیکن پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ اس فلسفے کو کجدار و مریض کہتے ہیں۔ تو اقبال جو شاعر مشرق جو فلسفے کے حوالے سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ فقط فلسفہ ہی فلسفہ وہ کجدار و مریض کے مصداق ہے۔ حقیقت کی طرف گامزن ہونے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر نظر، تپش، تلاش اور آرزو بہت ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ شنیدم شب در کتب خانے من بپروانہ بھی گفت کرم کتابی۔ اس نظم میں ایک مکالماتی انداز ہے، یعنی کاغذ کے کیڑے اور پروانے کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ آئی اوور ہرڈ، میں نے اپنے مکتب میں، اپنے کتب خانے میں ایک پروانے کو سنا، وہ کاغذ کے کیڑے کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ باوراق سینا نشیمن گرفتم بسے دیدام نسخہ فاریاب۔ میں نے ابو علی سینا کے فلسفے کو خوب دیکھا، کیونکہ کاغذ کا کیڑا جو ہے وہ کتاب میں رہتا ہے، وہ کتاب میں تب تک رہتا ہے جب تک دریدہ ہوتی ہے، کتاب ختم ہو جاتی ہے۔ کاغذ کا کیڑا جو ہے وہ کتاب کو ہی اپنا مسکن بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ باوراق سینا نشیمن گرفتم، کاغذ کا کیڑا مخاطب ہوتا ہے پروانے سے اور کہتا ہے باوراق سینا نشیمن گرفتم، میں نے ابو علی سینا کے فلسفے کو، ان کی کتابوں کو اپنا مسکن بنایا اور فارابی کے فلسفے کو دیکھا، لیکن کچھ پایا نہیں۔ فلسفے کے گورکھ دندو میں چلے جانے سے آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، کجدار و مریض کے فلسفے کو دیکھ سکتا ہے اور پرکھ سکتا ہے، لیکن اس گنجلک اور فلسفیانہ افکار سے مملو جو علم اس کے پاس آتا ہے وہ اسے راہ نجات نہیں دلا سکتا ہے، جب تک نہ اس کو تلاش اور آرزو مندی اس کے پاس ہو۔ جو ہی اس کے پاس آرزو مندی، تلاش، عشق، وارفتگی اور خودی اور خود شناسی آ جاتی ہے تو وہ حقیقت حال سے آشنا ہو جاتا ہے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ نہ فہمیدم حکمت زندگی را، ہما تیر روزم زبے آفتابی۔ میں تو کتاب میں رہا، میں نے کتاب کو ہی اپنا مسکن بنایا۔ القانون فی الطب ابو علی سینا یا فارابی کا فلسفہ، اس کو میں نے اوڑھنا بچھونا بنا دیا، لیکن زندگی کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوا۔ نہ فہمیدہ ام حکمت زندگی را، زندگی کی حکمت، زندگی کا فلسفہ اور زندگی کی باریکیوں سے میں آشنا نہیں ہو سکا۔ ہما تیر روزم زبے آفتابی، کتاب میں سال ہا سال رہنے کے باوجود بھی میں اندھیرے میں اور اندھیارے میں ہی رہا، میں نے روشنی کی کرن کسی جانب سے نہیں دیکھی۔ تو اس کے جواب میں مکالماتی انداز ہے، اب بڑی تمکنت سے پروانہ جواب دیتا ہے
کتاب کے کیڑے کی جانب. نیکو گفت پروانے نیم سوزے. تو اس کے بعد پروانے نے جو اد جلا پروانہ تھا، کیونکہ پروانہ شمع کے ارد گرد گھوم کر جل کر راکھ ہو جاتا ہے. نکو گفت پروانے نیم سوزے. تو اد جلے پروانے نے جواب دیا کہ این نکترا در کتاب نیابی. یہ نکتہ، یہ حقیقت اور یہ مسٹری، یہ راز اور اس راز کا افشا ہونا اور زندگی کی حقیقت کو پانا، یہ سب چیزیں آپ نہیں حاصل کر سکتے ہیں فقط علم کتاب سے، بلکہ تپش می کند زندہ تر زندگی را. تپش فارسی لفظ ہے اور اردو میں بھی آیا ہے. تپش می کند زندہ تر زندگی را. تپش، آرزو، تلاش، کھوج، عشق اور وارفتگی سے ہی انسان زندہ تر ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی میں جاودانی آ جاتی ہے. تپش می دہد بال و پر زندگی را. اور زندگی کو بال و پر عطا کرتی ہے فقط تپش، تلاش، کھوج، عشق، محبت، وارفتگی اور خود شناسی کا جذبہ. اس چیز کو پانے کے لیے، زندگی کی حقیقت کو پانے کے لیے اور تہ تک جانے کے لیے تپش اور آرزو مندی اور تلاش بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے. اس کے لیے فقط کتاب تشفی نہیں کر سکتی ہے. جب تک نہ انسان کی نظر کشادہ ہو اور اس کے ہاں آرزو مندی اور عشق یا وارفتگی ہو، تب تک وہ زندگی کی حقیقت کو نہیں پا سکتا ہے. کرم کتابی تو وہ بن سکتا ہے، لیکن تعین ذات اور عرفان نفس سے بے بہرا ہی رہتا ہے، کیونکہ جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو بھی نہیں پہچانا. اس اینیکڈوٹ اور اس تمثیلی انداز میں جو اقبال نے پیام مشرق میں جو ایک نظم کہی ہے کرم کتابی کے عنوان سے، اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ اور اس کے معارف اور معانی کا جہاں تک تعلق ہے، یہی ہے کہ فقط علم کتابی سے تشفی نہیں ہو سکتی ہے جب تک نہ انسان عشق اور محبت اور وارفتگی کے راستے سے حقیقت کو تلاش کرے. وہ زندگی کی حقیقت کو پا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے عشق، محبت اور تلاش ایک لازمی شرط ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ تحصیل علم کے بعد وسیع و عریض کائنات کے مشاہدہ کے لیے عرفان، عشق، تپش، وارفتگی اور سوز و گداز ناگزیر ہے. عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم سے پیدا سوال، عشق ہے پنہاں جواب.